جسے اللہ 3 نعمتیں عطا فرما دے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لسان ذاکرون، ایسی زبان اللہ نے عطا فرما دی جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، ایسی زبان والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وقلب شاکرون، اور ایسا بندہ جس کا دل اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، اور اس شخص کو اللہ ایسی مومنہ صالحہ بیوی عطا فرما دے جو نیکی میں اس کی مدد کرتی ہو۔ اللہ جس کو یہ 3 نعمتیں عطا فرما دے وہ خوش نصیب ہے، خوش نصیب۔ پرابلم میں ہے نا، بہت سارے پرابلم سے، آئیے سولوشن سمجھیں، دیکھیں غموں کا پہاڑ انسانوں پر ٹوٹا ہوا ہے، پوری دنیا میں مصائب کے بادل منڈلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، امت مسلمہ ہر 4 جانب بے سر و سامانی کے اندر گرفتار نظر آ رہی ہے۔ کیا ہے ان مصیبتوں سے نجات کا سامان؟ یقیناً ایجوکیشن میں آگے بڑھو، یقیناً اخلاق کو سنوارو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر بھی بے پناہ ضروری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے نا 40 روز تک، کیا پڑھا تھا انہوں نے؟ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دریا کی بھی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی بھی تاریکی، اس میں حضرت یونس علیہ السلام موجود ہے۔ لیکن جیسے انہوں نے پڑھا تو قربان جائیے قرآن کی ان الفاظ پر، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، غم سے نجات عطا فرما دی، اور ہم ایسا ہی مومنوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اب اس میں اللہ کو کون سی چیز پسند آئی؟ تحلیل تو تھی لا الہ الا انت، لیکن مینشن پروردگار نے قرآن میں کیا کیا؟ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوتے۔ پتہ چلا سبحان اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے تو میرا کریم بہت خوش ہوتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں مانتا ہوں کہ اس وقت عالمی سطح پر ہم بے سر و سامانی کے شکار ہیں، لیکن ایسی سچویشن کے اندر بھی قرآن ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کو تم تلاش کرو اور پھر اس کو فالو کرو، تمہارے پرابلمز کے سولیوشن اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں رکھا ہے۔ غم ہزار ہوں، پریشانیاں ہزار ہوں، مصیبتوں کے بادل ہزار منڈلا رہے ہوں، محنت بھی کرو، تجارت کے لیے بھی نکلو، مقابلے کے لیے بھی، علمی مقابلے کے لیے بھی نکلو، لیکن اللہ کے ذکر سے غفلت مت برتنا، مت برتنا۔ اپنی کوششوں پر بھروسہ نہیں، اللہ کے کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ، اس کے ذکر کی برکت سے اللہ کامیابی عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کے عادی بن جائیں۔ اب ذکر کا ایک معنی یہ بھی ہے، ذکر کا معنی ہوتا ہے ایک تو زبان سے اللہ اللہ کرنا، یا سبحان اللہ پڑھنا، یا اللہ اکبر پڑھنا، یہ بھی، اور ذکر کے معنی ہوتا ہے یاد کرنا۔ توجہ چاہوں، ذکر کا ایک معنی ہوتا ہے یاد کرنا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، ہر وقت۔ تجارت کر رہے ہو نا، اور اس وقت حلال و حرام کا مسئلہ ہے، تو اللہ کے ذکر سے مراد یہاں یہ بھی ہے کہ تم اس وقت اللہ کو یاد کر لو، یہ جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں، یہ یاد کر کے صحیح پر عمل کرنا، اس کو بھی اللہ اپنے ذکر میں شامل فرما لے گا۔ نگاہ اٹھنا چاہتی ہے غیر کی طرف، اللہ کو یاد کر لو، میرا مولا دیکھ رہا ہے، گردن جھکا لی، تمہیں اللہ کے ذکر کا ثواب اللہ عطا فرما دے گا۔
اس طریقے سے آپ بہت ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم سب کے دل پر زنگ لگ چکا ہے، اور اس دل کے زنگ کا علاج اس کا ذکر ہے، قرآن مقدس کی تلاوت ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہمارا یوتھ، بہت سارے نوجوان اس وقت اسٹریس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں خاص طور پر پرابلمز کے اندر گرفتار یوتھ سے کہوں گا کہ اپنے دوستوں سے پرابلم کا سولوشن مت تلاش کرو، اپنے دوستوں کی بجائے علماء اور مشائخ کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر اپنا پرابلم پیش کرو، تاکہ وہ تمہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پرابلم کا سولوشن بتائیں۔ ایک آخری بات اور عرض کر دوں، نوجوانوں میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، شوق ہے، اچھی بات ہے، لیکن بڑی عجیب پوزیشن ہو گئی ہے۔ علماء کی لکھی ہوئی سیرت کی کتابیں نہیں پڑھتے، کوئی نان مسلم اسکالر نے لکھی ہو تو اس کو پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، سیرت کی ان کتابوں کو پڑھو جو علماء اہل سنت نے لکھی ہیں، تاکہ صحیح نالج آپ تک پہنچ سکے، صحیح سرکار کی زندگی آپ تک پہنچ سکے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بس یہاں پر میں ختم کرتا ہوں، آج کیا وجہ ہے کہ ہمیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں دشواری پیش ہو رہی ہے؟ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہیں بناتے؟ عاشق رسول کہنا بہت آسان ہے، لیکن پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ اور کیوں ڈیفیکلٹ ہے؟ کس کے لیے ڈیفیکلٹ ہے؟ اسے بھی قرآن نے مینشن کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس کے لیے حضور کی زندگی پر عمل کرنا دشوار نہیں ہوتا۔ حضور کو آئیڈیل وہی بناتا ہے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرتا ہے۔ یہ ذکر سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تحریک ماحول سے جو بندہ وابستہ ہو، اس کی زندگی میں چینجز پیدا ہو، انقلاب پیدا ہو۔ الحمدللہ ہم تو سال میں ایک مرتبہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ ساری محنتیں ہمارے ساتھیوں کی، علماء کی، مولانا یونس صاحب قبلہ کی، ان سب کی کاوشیں ہیں، اور ان سب کی کاوشوں سے یہ کارواں چل رہا ہے۔ اور خاص طور پر یہ حضور مفکر اسلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ حوصلہ بھی ملتا ہے، ہمت بھی ملتی ہے، اور دعائیں بھی ملتی ہیں، اور الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔